السلام علیکم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن وہ شیطان جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے اور نیک راستے سے بھٹکانے کا کام کرتا ہے، تو اس شیطان کی موت کب اور کیسے اور کہاں ہوگی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں میں یہ اعلان کیا میں اپنا ایک خلیفہ بنایا ہوں جسے میں زمین پر بھیجنے والا ہوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا فاسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی سجدے میں گر گئے، لیکن صرف شیطان مردود یعنی ابلیس سجدے سے انکار کر بیٹھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر زمین پر پھینک دیا۔ اس وقت شیطان نے اللہ تعالی سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالی نے شیطان کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب وقت مقررہ معلوم نہ ہو جائے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ قیامت کے قریب کا یہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت ایسی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ساری مومنین کی وفات ہو جائے گی، سارے اللہ کے نیک بندے اٹھا لیے جائیں گے، جس کے بعد اس دنیا میں صرف کافر اور مشرک ہی باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سالوں کا عرصہ گزرے گا جس میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، اور یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہ ہوگا۔ مومنوں کی وفات کے بعد 40 سال جب مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو شروع میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، لوگ اس آواز کو کان لگا کر سنیں گے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق یہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی اور یہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے اس آواز سے پھٹ جائیں گے۔ یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب جنات اور فرشتے سبھی کی وفات ہو جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جو پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا شیطان، لوگوں کو غلط راستہ دکھانے والا ابلیس مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا۔ پھر اس کے 40 سالوں بعد اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے مرنے پر میرے دشمن شیطان کو تو بہت خوشی ملے گی، میری آج وفات ہو جائے گی لیکن شیطان قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہو، آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں آرام فرما ہوں گے، جبکہ شیطان دنیا میں قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، اور قیامت کے 40 سال پہلے شیطان کو ایسی موت ملے گی کہ جس کو پوری دنیا کی موت کا وہ خود شیطان محسوس کرے گا، اور آخر میں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جس وقت ملک الموت شیطان کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان بہت چیخے گا، چلائے گا، اور موت کے وقت اسے دی جانے والی تکلیف تمام انسانوں اور جناتوں کی تکلیف کے برابر ہوگا۔ شیطان اس تکلیف میں گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، لیکن کہیں پر اس کو پناہ نہ ملے گا۔ یہ خود کو موت سے بچانے کے لیے گہرے سمندر اور آسمانوں میں بھی جانے کا سوچے گا، لیکن اس وقت ہر جگہ اللہ کے فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے جو شیطان کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ ہر جگہ سے بھاگنے کے بعد شیطان اسی جگہ پر حاضر ہوگا جہاں پر جنت سے نکلنے کے بعد اس نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح ہوگی۔ اسی جگہ پر ملک الموت اس شیطان مردود کو عذاب دیں گے۔ شیطان یہاں پر چیختا چلاتا رہے گا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہوگا تب تک اس کی روح قبض نہیں کی جائے گی۔ اس طرح شیطان مردود کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار